بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 256 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فقد یقال بأن مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی سے لے کر الثانیۃ ان الاستصحاب یتقوم تک۔ تو عزیز، کلی لحاظ سے ہماری بحث چل رہی تھی ارکان ساب میں سے رکن سوم کے بارے میں۔ آج کے درس میں اس رکن سوم کی آخری بقایا بحث بیان کی جائے گی۔ آج کے درس کا پہلا نقطہ یہ، دوسرا نقطہ ہے کہ رکن چہارم کی کچھ وضاحت کی جائے گی، باقی آنے والے دروس میں وضاحت ہوگی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فقد یقال، بحث ہماری طلاب عزیز یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم حیثیت تعلیلیہ اور حیثیت تقییدیہ کو کیسے جدا کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فقد یقال کہا گیا کہ بأن مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی، حیثیت تعلیلیہ اور حیثیت تقییدیہ کو پہچاننے کا طریقہ دلیل شرعی ہے۔ یعنی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دلیل شرعی نے کس طرح سے تبیین کی ہے۔ لأن اخذ الحیثیت فی الحکم، چونکہ حیثیت و قید کو جو حکم کے اندر اخذ کیا ہے، ونحو ھذا الامر ونحو ھذا الاخذ، اور اس قسم کی دوسری جو قیود اخذ کی جاتی ہے، یہ اخذ ہوتا ہے تحت سلطان شارع، یعنی قدرت شارع کے تحت ہوتا ہے۔ بس فالدلیل الشرعی هو الکاشف عن ذلك، بس دلیل شرعی ہی حیثیت تقییدیہ یا حیثیت تعلیلیہ کو واضح کرتی ہے۔ اب مثال ملاحظہ فرمائے گا، دو مثالیں ہیں جن میں واضح ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح سے بیان مولا ہے تو ہمیں معلوم پر ہو جائے گا کہ حیثیت تعلیلیہ، اگر دوسرے طریقے سے ہے تو حیثیت تقییدیہ۔ فاذا ورد بلسان، فرق شارع کے زبان سے آیا الماء اذا تغیر تنجس، پانی جب تغیر پیدا کرے یعنی رنگ بو ذائقہ اس کا تبدیل ہو جائے تو وہ نجس ہے۔ ٹھیک، تو فہمنا، ہم سمجھ لیں گے کہ ان تغیر اتخذ یا ان تغیر اتخذ حیثیت تعلیلیہ، تغیر کو شارع نے حیثیت تعلیلیہ کے طور پر اخذ کیا ہے، یعنی نجاست ما جو حکم ہے، تنجس کا جو حکم ہے، یہ حکم کے اندر جو جس حیثیت تغیر کو لحاظ میں رکھا گیا وہ حیثیت تعلیلی ہے، یعنی تنجس ما کا سبب و علت تغیر ہے۔ لیکن وَإِذَا وَرَدَ بِلِسَانِ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ مُتَنَجِّسٌ، اگر یوں آتا ہے زبان اشارے سے کہ ماء متغیر نجس ہے، تو فہمنا، ہمیں پتہ چلتا ہے ان تغیر حیثیت تقییدیہ، تغیر یہاں پہ حیثیت تقییدیہ ہے۔ ٹھیک، یعنی قید ہے پانی، وہ پانی جو اوصاف سے گانا جس کی تبدیل ہو گئے ہیں وہ نجس ہے۔ وَعَلَى وِذَانِ ذَلِكَ، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ واضح ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک میں حیثیت تقییدیہ ہے، دوسرے میں حیثیت تعلیلیہ۔ اس بنا پہ ہے یہ ہے قلد العالم، یوں کہا جائے اب عالم کی تقلید کریں، یا یوں کہیں آپ او قلد ہو ان کان عالما، ٹھیک، وہکذا۔ اگر دیکھیے یہ اگر عالم ہے یعنی عالم ہونا علت تقلید ہے، یعنی یہ حیثیت تعلیلیہ، جبکہ قلد العالم آپ عالم کا احترام کریں یعنی علم کی وجہ سے، تو یہ حیثیت تقییدیہ ہے، یعنی غیر عالم کی تقلید نہیں کرنی۔ وہاں کذا وہ صحیح ہو، شہید صدر اپنے نظریہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ہے کہ ان اخذ الحیثیت فی الحکم بیاد شارع، اب کون سی بھی حیثیت تعلیلیہ ہو حیثیت تقییدیہ ہو، اس کو اخذ کرنا شارع کے حکم، یعنی شارع جس طرح سے بھی وہ بیان کرے۔ وَكَذَلِكَ نَحْوَ أَخْذَ فِي عَالَمِ الْجَعْلِ، اسی طریقے سے
حیثیت کو اخذ کرنا ہے عالم جعل میں، یعنی عالم جعل ہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ مولا حکم کو صادر فرماتا ہے، جعل حکم کرتا ہے، تو وہاں پہ اس حکم کے لیے حیثیت تعلیلیہ ملاحظہ کرے وہ اس کی مرضی، حیثیت تقییدیہ ملاحظہ کرے وہ اس کی مرضی، اذ چونکہ فی عالم جعل، عالم جعل میں یستحضر المولا مفاہیم معینتاً، مولا مفاہیم معینہ کو سامنے لاتا ہے، پھر ان کے لیے حکم بیان کرتا ہے، مثلا کب مفہوم الماء و تغیر و نجاست، مثلا یہ پانی کا مفہوم، تغیر کا مفہوم، نجاست کا مفہوم، ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ مفاہیم سامنے آ گئے، پھر ان کے لیے حکم جعل کیا جاتا ہے کہ اگر ماء متغیر ہے، ماء نے پانی نے تغیر حاصل کر دیا ہے، رنگ بو ذائقہ اس کا نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تو وہ نجس ہے، بطوفہ بامکان ہی، بس اس کے امکان میں ہے، مولا کے امکان میں ہے کہ ان یجعل تغیر قیدا للماء، جو مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ وہی کسر تغیر کو قید پانی قرار دے، یعنی حیثیت تقییدیہ، وہ بھی امکان ہے اس کو، اسی کے امکان میں، اسی کے ہاتھ میں کہ ان یجعلہ یعنی تغیر کو قرار دے شرطا فی ثبوت النجاست طبعا لکیفیت التنظیم لہذا المفاہیم فی عالم جعل، کہ یہ شرط ہے نجاست کے ثابت ہونے میں، پیروی کرتے ہوئے اس بات کی کہ اس کو منظم کرنے کی کیفیت ان مفاہیم کے لیے عالم جعل میں، غیر لیکن ان استصحاب الحکم فی شبہات الحکمیت لا یجری بلحاظ عالم الجعل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شبہات حکمیہ میں اگر کوئی حکم آپ استصحاب کر رہے ہیں تو عالم جعل کے لحاظ سے یہ جاری نہیں ہوگا، بل بلحاظ عالم المجعول، عالم مجعول جہاں پہ اثر ہوتا ہے، اثر کا تعلق عالم جعل کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ حکم جعل کیا جاتا ہے، حکم کا اثر عالم خارج و عالم مجعول میں ہوتا ہے، بس فینظر الی الحکم بما هو صفۃ للامر الخارجی، بس نگاہ کرتا ہے مولا حکم کی جانب اس لحاظ سے کہ صفت حکم صفت ہے امر خارجی کے لیے، لکی یکون لہ حدوث و بقاء کما تقدم، تاکہ اس حکم کے لیے حدوث و بقا ہو سکے، یعنی حالت سابقہ اور شک در بقا ہو، والے اس بنا پہ فالمعروض، معروض یعنی جس پر صفت عارض ہوتی ہے، جو بھی جسم ہے، فرض کر یا موضوع خارجی امر خارجی جس پر حکم عارض ہوتا ہے، فالمعروض محدد واقع حقیقت میں معین ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ احکام مفاہیم ہیں، ٹھیک، جس موضوع پر جس معروض پر آتے ہیں وہ کلی جزئی حقیقی ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، وما هو داخل فیہ وما هو خارج منہ، یعنی جو چیز ان کے داخل ہے اور جو ان سے باہر ہے، لا یتبع فی دخولی و خروجی، بس اس کے داخل ہونے میں اور خارج ہونے میں پیروی نہیں کی جائے گی، نحو اخذ فی عالم الجعل، اس چیز کی جو عالم جعل میں اخذ کیا گیا ہے، بل مدى قابلیت ہی للاتصاف بالحکم خارج، بلکہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اتصاف ہو سکے حکم کے ساتھ خارج میں، بس فتغیر مثلا، اب میں نے مثال جو ملازم تغیر لا یتصف بالنجاست والقذرات فی الخارج، کہ تغیر یعنی تغیر کے لیے نجاست کا حکم نہیں آتا، قذرات کا حکم خارج میں نہیں آتا، بل الذی یوصف بذلک ذات الماء، بلکہ وہ تغیر جو صفت جو تغیر جو بطور صفت آیا ہے ذات پانی کے لیے، وہی ہے جو نجاست و قذارت کے ساتھ خارج متصف ہوتا ہے، نہ کہ خود تغیر، تغیر سبب الاتصاف، تغیر سبب بنتا ہے کہ اتصاف ہو سکے پانی نجاست و قذارت کے ساتھ، و تقلید ہو یا قلد العالم والی مثال میں یہ و اخذ الفتویٰ والی میں یہ یکون من العالم، یہ تقلید کرنا اور فتویٰ سے اخذ کرنا یہ عالم سے، بما ہو عالم، اس لحاظ سے کہ عالم ہے ظاہر سے اکثر نہیں کیا جائے، او من علم یا علم کی بنا پہ ہے، بحسب الحقیقت حقیقت و خارج کے لحاظ سے، بس فتغیر حیثیت تعلیلیت، تغیر کیا ہے؟ حیثیت تعلیلیہ، یعنی حیثیت علت ہے حکم نجاست و قذارت کا، ولو اخذت تقییدیتا جعلا و دلیلا، اگر اس حیثیت کو تقییدی تعلیلی نہ اخذ کیا جائے بلکہ تقییدی اخذ کیا جائے جعل و دلیل کے لحاظ سے، والعلم حیثیت تقییدیت، اور علم جو ہے یعنی قلد عالم علم ایسی تقیید ہے لوجوب تقلید، تقلید کے واجب ہونے کے لیے، یعنی جہل
کی تقلید جاہل کی تقلید نہیں والا ہو. اوخذ شرطن و علتن جعلا بدل، اگرچہ اس علم کو عکس کیا گیا بطور شرط و علت جعل و دلیل کے لحاظ سے. وَهُنَا نُوَاجِهُ سُؤَالًا آخَرَ، یہاں پہ ہم سامنا کرتے ہیں ایک اور سوال کا. وہ سوال یہ ہے کہ ان المعروض واقع، معروض یعنی جس پر صفت یا جس پر حکم عارض ہوتا ہے، بأي نظر نشخصه، کون سی نگاہ سے ہم اس معروض کو پہچانیں کہ آیا حل بالنظر دقیق العقلی، کیا منطقی اور فلسفی نگاہ سے ہم اس کو دیکھیں، اور بنظر عرفی یا تسامح کی نگاہ سے، عرفی نگاہ میں تسامح ہوتا ہے. مثلا اذا ارادنا فی شبہۃ الحکمیت، ہم جب شبہ حکمیہ میں ارادہ کرتے ہیں کہ نستصف اعتصام القر بعد زوال جزء یسیر منہ، فرض کریں ہمارے پاس کل کا پانی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے تھوڑا سا اس سے اٹھا لیا، وہ فرض کریں ایک چلو یا ایک بالٹی، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ کر کی وہ پاکیزگی ہے وہ باقی رہتی ہے یا نہیں. تو ہم شبہ حکمیہ میں کر کے پاک ہونے کا استصحاب کرتے ہیں فی معون مقامات میں اذا احتملنا بقاء الاعتصام میں وعدم انسلامہ بزوال ذلک الجزء، جب ہم پاک ہونے کے اعتصام یعنی کر پانی کے باقی ہونے، پاک طہارت کے باقی ہونے کا احتمال دیں اور اعتصام کے زائل ہونے کا احتمال نہ دیں اس جز یعنی ایک بالٹی یا ایک جگ نکالنے کے ذریعے سے. فکیف نشخص معروض الاعتصام، بس کیسے ہم اعتصام جس کے لیے حکم آیا ہے اعتصام کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، اس کو ہم معین کر سکتے ہیں. فإننا اذا اخذنا بالنظر الدقیق العقلی، اگر ہم فلسفیوں اور دقیق نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وجدنا پاتے ہیں کہ ان المعروض غیر محرض بکان، کہ معروض یعنی جس کے اوپر یہ صفات اعتصام آئی ہے وہ بقا کے لحاظ سے ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء، چونکہ کر کے پانی سے جو تھوڑا سا حصہ زائل ہوا، ختم ہوا، ہم نے اٹھا لیا، یہ یشکل ہو، یہ جزء یسیر تشکیل دیتا ہے کہ جزء من المعروض بہذا النظر، اس نظر فلسفی کے لحاظ سے کہ یہ معروض کا جز ہے. لیکن وَإِذَا أَخَذْنَا بِالنَّظَرِ الْعُرْفِي، لیکن اگر عرفی نگاہ کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو وجدنا ان المعروض لا يزال واقعا، ہم دیکھتے ہیں وہی کرکر ہی ہے، تھوڑا ختم ہونے سے شے کی حقیقت ختم نہیں ہوتی، بے بقاء معظم الماء، چونکہ کثرت ماء کا عنوان باقی ہے. لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق، کیونکہ عرف دیکھتا ہے کہ یہی وہی ماء ہے، کر ہے. والشيء نفس نواجه عند استاب القریت، اور وہی شے خود ہی ہے جب ہم اس کا نواج دیکھتے ہیں، کب؟ جب قریت کو استاب کرتے ہیں بعد زوال جزء یسیر من الماء فی شبہۃ الموضوعیت، جب تھوڑا سا ہم اس کو پانی سے اٹھا لیتے ہیں شبہ موضوعیہ میں. والجواب یہ کہ ان المتبع هو ظن نظر العرفی، احکام کے اندر جس چیز کی پیروی کی جائے گی وہ عرفی نگاہ ہے. چونکہ احکام کی تشخیص میں، معاف کیجیے گا، موضوعات کی تشخیص میں جن کے اوپر احکام آتے ہیں وہاں کے پر عرف بھی شریعت کی نگاہ میں حیثیت رکھتا ہے. لأن دلیل الاستصحاب خطاب عرفی منزل علی نظار العرفیت، چونکہ استصحاب کی دلیل ایک خطاب عرفی ہے جس کو قائم رکھا گیا ہے عرفی نگاہوں پر. فالاستصحاب یتبع الصدق نقض عرفاً وصدق کذالک یرتبط بانحفاظ المعروض عرفاً، بس استصحاب پیروی کرتا ہے کہ ناقض صدق کرتا ہے عرف کے لحاظ سے، اور یہ نقض اس طرح سے کا صدق آنا عرفی لحاظ سے تعلق رکھتا ہے کہ معروض اپنے مقام پہ عرف کی نگاہ میں باقی ہے، یعنی کر باقی ہے. یہاں تک طلاب کرام عزیز رکن سوم کی بحث اختتام پذیر ہوئی. اب ہے دال یعنی 4 الاثر العملی. اثر عملی لازمی ہے استصحاب کے اندر. استصحاب اگر آپ جاری کر رہے ہیں کوئی اثر عملی، کوئی حکم شرعی، کوئی موضوع شرعی اگر لازم نہیں آ رہا تو پھر یہاں پہ استصحاب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. والرکن الرابع من ارکان الاستصحاب وجود الاثر العملی المصحح لجریانہ. چوتھا رکن استصحاب کا یہ ہے کہ اثر عملی ہو، اثر خارجی ہو، یعنی اثر عملی سے مراد ہے یا حکم شرعی ہو یا موضوع خارجی ہو مستحسب. وہذا رکن یمکن بیان باحدى صیغ التالیۃ. اب اس اثر عملی کی کچھ تبیینات، کچھ بیانات ہیں 2-3
جن کو بیان کرنا ممکن ہے درج ذیل بیانات کے ذریعے سے الاولا، پہلا بیان یہاں آج کے درس میں بیان کیا جائے گا، باقی دیگر بیانات آنے والے دروس میں آئیں گے۔ وہ یوں ہے کہ ان الاستصحاب یتقوم باللزوم انتہاء التعبد فیہ الی اثر عملی، استصحاب کا بنیاد، استصحاب کا قیام اس کے ساتھ ہے کہ ضروری ہے ہم تعبد تک پہنچیں، استصحاب کے اندر تعبد کے ذریعے سے پہنچیں، یعنی استصحاب کے اندر جو تعبد ہے، استصحاب کے اوپر پابند ہونا، یہ نتیجہ دے ہمیں اثر عملی کا۔ اذ لو لم یترتب ای اثر عملی علی التعبد الاستصحابی کان لغون، چونکہ اگر استصحاب ہو، ٹھیک، استصحاب کے اوپر ہمیں پابند بنایا جائے، تعبد کرایا جائے، لیکن اس کا اثر عملی کوئی نہ ہو، تو یہ استصحاب کو جاعل کرنا ادلہ کی روح سے لاغو ہے۔ وقرینۃ الحکمت تصرف اطلاق دلیل الاستصحاب عن مثل ذلك، اور قرین حکمت یعنی مقدمات حکمت موڑ لیتے ہیں دلیل استصحاب کے مطلق ہونے کو اس بات سے، لغو ہونے سے۔ وسیاغت رکن بحاظ صیغت، یہ رکن کی تبیین اس بیان کے ساتھ، بیان اولا کے ساتھ، تجعل استصحاب کو قرار دیتی ہے بغیر حاجت لا استدلال سوا ما کرنا، کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی استدلال کی جانب سوائے اس استدلال کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ وتسمح حینئذ، اور اس صورت جائز ہے کہ بجریان الاستصحاب، یا تسمح حینئذ، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ استصحاب کو جاری کریں، حتی فیما، حتی ان مقامات میں اذا لم یکن المستصحب اثرا شرعیا او ذا اثر شرعی، جہاں پہ مستصحب یعنی جس چیز کو استصحاب کیا جا رہا ہے وہاں پہ اگرچہ اثر شرعی نہ ہو، یا موضوع اثر شرعی نہ ہو، یا قابلیت نہ رکھتا ہو، اور قابل التنجیز و تعزیر، یا معذریت اور منجزت کی قابلیت نہ رکھتا ہو، بے وجہ من الوجوہ، کسی بھی صورت میں، علی شرط، لیکن اس شرط پہ کہ ان یکون لنفس التعبد الاستصحاب بھی اثر یخرج عن اللغویت، لیکن اس شرط کی بنا پہ کہ تعبد، خود تعبد استصحابی کے لیے ایک اثر ہو جس اثر کی بنا پہ استصحاب لغو ہونے سے باہر نکل آئے، مثلا کما اذا اخذ القطع بموضوع خارجی، فرض کریں قطع کو موضوع خارجی کے لیے اخذ کیا جاتا ہے، تو لا حکم لہ تمام الموضوع لحکم شرعی، تو ایسے قطع کے لیے حکم نہیں ہے بطور تمام موضوع حکم شرعی کے لیے۔ وقلنا، ہم کہیں گے کہ بأن الاستصحاب یتقوم مقام القطع الموضوعی، استصحاب قائم مقام میں قطع موضوع ہے، بدعوی، اس دعویٰ کے ساتھ کہ ان المجعول فیہ طریقیت، استصحاب میں جس چیز کو جعل کیا گیا ہے وہ طریقیت ہے، موضوع نہیں ہے۔ فإن بالامکان حینئذ جریان الاستصحاب، بس اس صورت میں ممکن ہمارے استصحاب کو جاری کریں لترتیب حکم القطع، تاکہ حکم قطع کو ہم بیان کر سکیں، مرتب کر سکیں، بیان کر سکیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَصَحَبِ اثر، اگرچہ مستصحب کے لیے حالت سابقہ کے لیے اثر نہ ہو۔ وَهَذَا معنی، یہ معنی ہے امکان قیامہ مقام القطع الموضوع، یہ اس بات کا معنی ہے کہ قطع موضوع، کہ استصحاب قائم مقام قطع موضوع ہے، دون طریقی، قائم مقام قطع طریقی نہیں، فی بعض الموارد، تمام موارد میں نہیں، بعض موارد میں۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس میں اختتام کو پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔